سب سے بڑی پینٹنگ آپ کی اور سب سے مشہور پینٹنگ کون سی ہے جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا؟ موسٹلی تحریک پاکستان کی جو پینٹنگز تھیں، اور لوگ مجھے اکثر کہتے تھے کہ آپ کا کیا واسطہ 47 سے؟ میں نے کہا آپ صحیح کہتے ہو، میرا واسطہ 47 سے تو نہیں۔ وہ اس لیے تانا مارتے ہوں گے نا کہ پارسی ہیں آپ اور آپ کراچی میں تھے، اور یا مجھے فرق نہیں پڑا۔ صوفی صاحب نے یہی پینٹنگز پہ ہاتھ لگا کے کہا تھا کہ یہ تو اس کی ڈاک کی ٹکٹ بھی نکلی ملینز میں، یہ پرنٹس بھی لاکھوں لوگوں کے پاس پڑے۔ اس کی وجہ تھی ایک، میں دیکھتا تھا کہ ہمارے لیڈروں کی تو بہت رسپیکٹ کی، ہمارے فاؤنڈر کی، ہمارے سر سید کی، دوسروں کی۔ وہ بیچارے جو مارے گئے ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو میں نے کہا میں ان کو خراج تحسین پیش کروں۔ اب آپ ایک صوفی ہیں، پارسی بھی ہیں، اسلام سے محبت بھی کرتے ہیں، تو اب موجودہ اپنے آپ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک فقیر ہیں، ایک پاکستان کے خادم ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا نوکر ہوں۔ میں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں تو میں انٹروڈیوس کرتا ہوں سرونٹ آف پاکستان، پھر میں شروع کرتا ہوں باتیں۔ لیکن آپ یہ سوچو، مذہب کے حوالے سے کیا آپ کا خیرہ ہے؟ میں اسلام سے بہت چیزیں میں نے انسپائر لی ہے، انسپریشن لی ہے۔ ایک سب سے بڑی انسپریشن میں یہ لی ہے کہ میں کسی جگہ جاؤں اور میں پھر ارد گرد دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس کھانا نہیں ہے پہلے میں ان کو کھلاتا ہوں ساروں کو، اور پھر میں کھاتا ہوں، اور پھر آپ کے پاس زیادہ ہے چیز وہ دے دو، آپ اپنے پاس نہیں رکھو۔ یہ بہت بڑی ویلیو ہے اسلام کی، یہ لوگ فالو کریں۔ جمی صاحب، آپ تو ہو گئے فقیر، آپ نے تو اپنا نفس مار لیا، آپ نے تو چولہا کاٹ لیا، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی کا کیا قصور؟ وہ تو باتیں کرتے ہوں گے، جمی صاحب آپ کی وائف، آپ کی بیٹی، انہیں کیا سمجھایا؟ میری وائف 2014 میں فوت ہو گئی تھی۔ شی واز اے ویری اسپریچول پرسن، ہمارے ساتھ 29 ایئرس میری ان کے ساتھ شادی رہی ہے، اور انکریج کرتی تھی وہ اچھے کام کے لیے، کبھی انہوں نے منع نہیں کیا۔ میں گھر سے نکل گیا واک پہ، کبھی میں کینسر کے لیے واک کر رہا ہوں، کبھی لیپریسی کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر انڈیا پاکستان کی پیس واک میں نے کی 2001 میں، لیکن میں بارڈر تک جا سکا، لیکن وہ مجھے خوابوں میں تھا کہ یہ جنگ ہوگی 2001 میں۔ یہ جنگ کا خواب نظر آتے ہیں جس میں کوئی چیزیں نظر آئیں مستقبل کی؟ مجھے تو ہمیشہ یقین ہے کہ یہ ملک ایک دن بڑا عظیم ملک بنے گا، عظیم سے عظیم بنے گا۔ برکت علی بھی یہی کہتے تھے۔ جی جی بالکل، وہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کئی فیصلے اس ملک میں لیے جائیں گے۔ میں صرف ہمیشہ، کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر ہو، پریسیڈنٹ ہو، ہمارے ملک کے گورنرز ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سوچ بہتر کر لو، تھوڑی نیت بہتر کر لو، تو یہ ملک دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے گا۔ ریسورسز بھی اتنے ہیں، جہاں میں پیدا ہوا بلوچستان میں، وہاں اتنے ریسورسز ہیں کہ صرف ہمارا ملک نہیں اس پہ چل سکتا ہے، اور بھی ملکوں کو ہم مدد دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ یہ کپڑے کہاں سے پہنتے ہیں؟ 1200-1300 کے مکان میں رہتے ہیں، پینٹنگ کے کچھ پیسے نہیں لیتے، ہر کچھ جو ہے نچھاور کر دیتے ہیں۔ نہیں، پینٹنگ میری جو ہے نا وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے جو آرٹسٹ چلے گیا دنیا سے اور زندہ ہے، 99% آرٹسٹوں سے مہنگی ہوگی میری پینٹنگ، پھر میں اس کو ہیلپ کے لیے دیتا ہوں پیسے، اور جو ڈونیٹ کرتا ہوں وہ اپنی طرف سے ڈونیٹ کرتا ہوں۔ پینٹنگ میں چیریٹی کے لیے آکشن ہوتی ہے۔ سب سے مہنگی کتنے کی پینٹنگ بیچی؟ بس بہت مہنگی ہوتی ہے، 5 کروڑ 10 کروڑ؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا آپ کے فن کو۔ پتہ نہیں اسی رینج میں ہوتی ہے۔ خریدتا کون ہے؟ خریدتے لوگ، جو رینج یہ جو کروڑوں میں رینج ہے اس میں خریدتے ہیں، بینکس خریدتے ہیں، باہر کے کلیکٹرز خریدتے ہیں، انٹرنیشنل بائرز خریدتے ہیں۔ آپ نے جاوید نامہ بھی پینٹ کیا، اور ڈاکٹر جاوید اقبال کے کہنے پہ کیا؟ نہیں، میں نے بالکل ان کی خواہش، میں نے، کیونکہ انہوں نے مجھے خط دکھائے، ہمارے اتنے بڑے شاعر کے خط، اب لوگ ان کو پیار کرتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں۔ یہ جو ان کے گھر کے اندر پینٹ ہوا ہوا؟ جی، میں 1 سال رہا ہوا، انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے فادر کی خواہش پوری کر دو گے؟
میں نے کہا میں کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ خوابوں سے پارٹیشن پینٹ کرتے ہو، تو یہ میرے والد کا جو خواب تھا یہ پورا کر دو۔ میں نے کہا پورا کر دوں گا۔ میں 1 سال وہاں رہا، میں نے پورا جاوید نامہ کمپلیٹ کر دیا، پورا A to Z کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے واقعی خواہش۔ تو علامہ اقبال ہمارے جو، اور اس کی کوئی ہدیہ کوئی کچھ نہیں لیا؟ نہیں، انہوں نے کچھ وہاں رکھے تھے منیمم قسم کا کتاب کے لیے، جب کتاب چھپی تب میں نے کوئی معاوضہ نہیں، میرا تو ان فیملی کے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا، فیملی ممبر بن گیا تھا، میں وہیں رہنا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ روز واک کرنا، چلنا، باتیں کرنا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جاوید نامہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی پینٹ کر دے، لیکن وہ صرف ایک آرٹسٹ ہوگا، وہ پینٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا علامہ اقبال نے کہ جو شخص یہ پینٹ کرے گا اس کا دنیا میں بڑا نام ہوگا۔ یہ علامہ اقبال نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ، اور یہ وہ کتاب میں چھاپا بھی ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ میں بھی انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ بالکل لگتا ہے کہ آپ کے لیے لکھا، کیونکہ آپ ہی نے کمپلیٹ کیا، کسی نے کیا ہی نہیں۔ آپ کو کوئی اسپرچول گائیڈنس ملتی ہے، روحانی کوئی؟ ہمیشہ انر آواز کو سنتا ہوں، انر آواز کو۔ نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو یہ پوچھوں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک پارسی مذہب سے رکھتا ہوں اور ایک اسلامک ملک جو 99.9% مسلم ہے، اس میں اتنی رسپیکٹ مل سکتی ہے کسی کو جو آپ کے پیچھے قدرت نہ ہو؟ میں تو قدرت کو شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تو روز اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے پیچھے ایک بیکنگ دی ہے، قدرت نے مجھے دی ہے۔ اتنی جیلسی، اتنی ڈرٹی پالیٹکس، اتنی چیزیں چل رہی تھی لیکن کر کچھ نہیں سکے تھے، کیونکہ میں اللہ پہ بھروسہ تھا۔ صوفی برکت علی نے بلیسنگ دی تھی بے شمار میری، اور پھر میری پیر صاحب دیول شریف سے بہت قریبی دوستی تھی۔ اچھا، ہاں، ان سے کیا سیکھا؟ وہ اور ٹائپ کے تھے، وہ پاور رکھتے تھے بہت، ایوب دور میں تو بڑا امپورٹنٹ، بہت پاور، نہیں اس کے بعد بھی رکھتے تھے۔ اور کئی دفعہ پیر صاحب دیول شریف نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو، مجھے بتا، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے میں تجھے زمین بھی یہ بھی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں لے کے کیا کروں گا، کیونکہ میں تو لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی بدلو، اور پھر میں خود وہ کام کروں۔ ہمارا سب سے یہ جو ملک میں مسئلہ کیا ہے کہ لوگ نصیحت تو سارے دیتے ہیں لیکن وہ اپنا لائف سٹائل نہیں دیکھتے، اور پھر جس کو مدد کرنا ہے اس کو کہاں تک مدد کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو میں سب سے بڑی بات اسلام کی بتاؤں کہ اسلام میں کیوں کہا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہے اس کو دے دو، زکوٰۃ وہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ جو مسلم کنٹری میں کوئی غریب انسان ہے تو پھر یہ تو ساروں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کا مذہب کہہ رہا ہے۔ آپ کو جو آپ کے پارسی مذہب کے دوست ہیں وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کدھر چلے گئے ہو بھائی؟ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا۔ میں نے پارسی کمیونٹی کو، یوتھ کمیونٹی کو کینیڈا میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں نے گفتگو کی ہے ان سے، میں نے کہا کہ آئی ایم مسلم، پارسی، کرسچن، ہندو، ایوری تھنگ۔ اس لیے کہ میں مدد کیسے کروں گا لوگوں کو جب میں ان کے مذہب کو سمجھ ہی نہیں سکتا، ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم کیوں لوگ صرف ہیلپ کرتے ایک سرٹن مذہب کے لوگوں کو؟ وائی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی دوسرے مذہب پہ غور ہی نہیں کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہو مدد کرنی چاہیے۔ اور مجھے تو، میں ساری دنیا پھراؤں لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان جتنا خوبصورت ملک نہیں ہے۔ آپ کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز دیا، دنیا بھر سے آپ کو آرٹ کے ایوارڈ ملے، سب سے پسندیدہ ایوارڈ کون سا ملا جس پہ آپ بہت خوش ہوئے ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پاکستان نے ستارہ امتیاز بھی دیا اور ہلال امتیاز بھی دیا، یہ ابھی دیا ہے ہلال امتیاز۔ ہلال امتیاز اور بڑا ہے؟ ہاں جی، اور ہلال امتیاز مجھے کئی دفعہ مل سکتا تھا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ اینی وے مجھے جو 1989 میں میرے پاس امریکن کاؤنسلیٹ
آئی اور مجھے کہا کہ ہم ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے امریکہ کا، نیشنل انڈاؤنمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ، ہم نے بہت کوشش کی ہمارے پاکستانی آرٹسٹ پہلا راؤنڈ پاس کر دیں، اس سے نہیں ہوا۔ تو یہ میرے پاس آئے 88 میں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ تیار ہوں؟ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا اس ایوارڈ میں یہ تھا کہ 68 کنٹریز سے 72 آرٹسٹ کا مقابلہ تھا، اور وہ ماڈرن میوزیم نیو یارک اور USA میں تھا، اور اس میں نام نہیں دیتے تھے کہ کس ملک سے ہے کیا ہے، بس آرٹ دکھاتے۔ تو پہلا راؤنڈ میں جب پاس کیا نا تو ان کی گاڑی آئی، کہتا ویل ڈن، پہلی دفعہ پہلا راؤنڈ کراس کر لیا، پھر دوسرا راؤنڈ، تیسرا، پھر مجھے ایوارڈ ملا وہ، اور میں پھر اور یہاں کے آرٹسٹ کونسلیٹ پہنچ گئے کراچی، کہتے اس کو کیوں دیا؟ تو اس نے کہا کہ بار سفارش نہیں ہوتی، بار تو میرٹ پہ ملتی۔